مجھے. ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج یہ پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج چند اہم مدعات کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے گفتگو یہ رہے گی. سب سے پہلے سوال یہ کریں گے کہ آج جسٹس عطا من اللہ نے سپریم کورٹ میں ایک کیس کے حوالے سے ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے، اور اس ڈسینٹنگ نوٹ میں ایک چیز بڑی زبردست عطا من اللہ صاحب نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست کوئی بھی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو، اور اگر ایسی کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو عدالتیں اپنا اختیار استعمال کرتی ہیں اور اس قانون سازی کو ریویو کرتی ہیں. یہ ایسی صورت میں جسٹس عطا من اللہ کا ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے ایک سیپریٹ کیس میں کہ جب ملک میں 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کے حوالے سے نہ صرف بحث جاری ہے بلکہ یہ ترمیم چیلنج ہو بھی چکی ہے مختلف عدالتوں میں. لاہور ہائی کورٹ میں آج درخواست خارج کر دی گئی 26ویں ترمیم کے خلاف، یہ کہہ کے وہاں چیف جسٹس صاحبہ نے کہ اسی طرح کے پیٹیشنز سپریم کورٹ میں بھی دائر ہیں، تو وہاں دیکھ لیجئے کہ پہلے اس کی پیٹیشن کو، اس ترمیم کو چیلنج کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. سو بہرحال کتنا امپورٹنٹ ہے جسٹس عطا من اللہ صاحب کا ڈسینٹنگ نوٹ اور اس کا یہ اہم ترین حصہ، اس پہ ذرا سوال کریں گے. دوسرا، سپریم کورٹ بائی الیکشنز کے جو نتائج آئے کیا وہ ایک ریفرینڈم ثابت ہوئے 26ویں ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ حکومتی حمایت یافتہ گروپ کامیاب ہو گیا، اور ایسا گروپ کہ جس پر پاکستان تحریک انصاف رلائی کر رہی تھی وہ ناکام ہو گیا. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ 26ویں ترمیم کو اب وکلا نے بھی ریفرینڈم کے ذریعے پاس کر دیا ہے، یا ابھی بھی وکلا تحریک چل سکتی ہے 26ویں ترمیم کے خلاف؟ پھر امپورٹنٹلی مولانا فضل الرحمان نے آج ایک سٹیٹمنٹ دے دیا اور انہوں نے حکومت پہ الزام لگا دیا کہ حکومت نے ترمیم لانے کے لیے 11 ووٹ خریدے. مولانا کے اس الزام پہ حکومت کیسے رسپونڈ کرے گی، اس سوال کا جواب بھی لینے کی کوشش کریں گے. 26ویں ترمیم کا اب مستقبل کیا ہوگا، چیلنج ہونے کے بعد کیا یہ ان کانسٹیٹیوشنل قرار پائی جا سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے. آئینی بینچ، کیا جسٹس منصور اینڈ جسٹس منیب اس آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آئینی بینچز کی تشکیل کب تک ہو پائے گی، یہ بڑے اہم سوالات ہیں. پھر یہ بھی آج خبر آئی کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی، ان پہ سانحہ 9 مئی کی فرد جرم 8 نومبر کو عائد کی جائے گی، اور آج ہی 9 مئی کے چند اہم ترین ملزمان، ان کی ATC پشاور سے ان کی بریت ہو گئی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور بریت اس بنا پہ ہوئی کہ ان کے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے. 1 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 17 مہینے ہو گئے ہیں 9 مئی کے سانحے کو، ابھی تک ایک بھی ملزم مجرم کو سزا نہیں دی جا سکی. تو کیا وجہ ہے کہ 9 مئی پہ ابھی تک سزا نہیں ہو سکی، اور کیا عمران خان اور دیگر پہ 9 مئی کی فرد جرم 8 نومبر کو عائد ہو سکے گی؟ کیا سانحہ 9 مئی کو انصاف مل سکے گا؟ اس پہ سوال کریں گے. پھر یہ بھی ایک خبر آج آئی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لندن میں ان پر اور جو سفارتی گاڑی پر حملہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کی طرف سے، حکومت نے پاکستان میں فوراً ایکشن لیا اور کہا کہ جی اس کے خلاف ہم لندن میں بھی ایکشن لیں گے، پاکستان میں بھی ایکشن لیں گے. پاکستان میں ان لوگوں کے ID کارڈز، ان لوگوں کے پاسپورٹس بلاک کر دیے جائیں گے کہ جنہوں نے لندن میں حملہ کیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ اس کے علاوہ خواجہ آصف کی ایک ٹویٹ تھی 2 دن پہلے، اور آج گورنر KP نے بیان دیا کہ بشرا بی بی کی رہائی سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. تو کیا اگر کوئی PTI کی ممکنہ ڈیل ہوئی ہے کہیں پر بھی، کیا حکومتی حلقوں میں اس حوالے سے گھبراہٹ ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے، ان سارے مدعات پہ سوال جواب کریں گے. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور اور بین الصوبائی کوارڈینیشن جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب. السلام علیکم رانا ثناء اللہ خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت دینے پہ. سر سب سے پہلا سوال، مولانا فضل الرحمان نے آج الزام لگا دیا ہے، بہت بڑا تہلکہ خیز انہوں نے بیان دیا ہے کہ حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے، اور جن کو خریدا تھا ان کو ایک پناہ گاہ میں محفوظ کر لیا تھا. اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اگر ہم ووٹ نہ دیتے، ہمارے 8 ووٹ نہ جاتے، تو 11 ووٹ تو وہ خرید چکے تھے حکومت والے، اور وہ پھر ان 11 ووٹوں کی بنیاد پہ جو 56 کلازز والا خطرناک کالا ناگ والی ایک ترمیم تھی اس کو لے آتے. تو مولانا کے اس الزام پہ کیا کہیں گے رانا ثناء اللہ خان صاحب؟ دیکھیں، یہ مولانا کا اپنا بیانیہ ہے، ان کی جسٹیفیکیشن ہے
انہوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا، اس ووٹ کو کوالیفائی کرنے کے لیے ان کا ایک موقف ہے، تو میں ان کے اس موقف کو جو ہے وہ کنٹراڈکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ مجھے کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ وہ 11 تھے یا 13 تھے یا 6 تھے، وہ جو بھی تھے، ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی ایک ووٹ بھی ایسا جو ہے وہ یوز نہیں کیا جس پہ یہ الزام ہو سکے کہ اسے ہم نے جو ہے وہ ون اوور کیا یا اسے ہم نے خرید و فروخت کی۔ جن لوگوں نے ووٹ استعمال کیے وہ انڈیپینڈنٹ تھے، وہ ووٹ دینے کا حق اور قانونی جواز جو ہوتے تھے، اور باقی ووٹ جو ہے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے تھے۔ انہوں نے بالکل ہمارے ساتھ ساری چیزیں بیٹھ کے طے کی، اور جب کنسنسس ہوا، بلکہ یہ جس مسئلے پہ کنسنسس ہوا، اس کنسنسس میں جو وہ پی ٹی آئی بھی شامل تھی، بلکہ پی ٹی آئی آخر تک شامل رہی، اور مولانا نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل تھے، اور ان کے جو ڈاکٹر مسلح صاحب ہیں جن کے یو آئی کے لیگل ونگ کے انچارج ہیں، انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ آخری وقت تک پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ یہ شیخ جو ہے اس کو کرواتے ہیں، اس کو شامل کرواتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ان کا بھی یہ رویہ سامنے آیا ہے کہ وہ آخر تک اس کنسنسس میں شامل تھے، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ جب دیکھا کہ اتفاق رائے ہو رہا ہے تو پھر ان کا ایجنڈا کیونکہ اتفاق رائے نہیں فساد تھا، وہ پھر باہر سے نکل گئے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اس کے علاوہ ایک اور جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، بلکہ الزام سامنے آ رہا ہے، وہ حامد خان گروپ کی طرف سے آ رہا ہے، اور وہ بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ حکومت نے ووٹ خریدے ہیں۔ دیکھیں، جو ووٹ، کیونکہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی خفیہ یا سیکرٹ بیلٹ تو نہیں ہوتا، باقاعدہ ڈویژن ہوتی ہے، اور اس ڈویژن میں معلوم ہوتا ہے کہ کس آدمی نے کس طرف جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسا ووٹ نہیں ہے جس کو یہ کہہ سکیں کہ جی وہ ہمارا ووٹ تھا تو اس کو خرید لیا گیا ہے یا اس سے زبردستی جو ہے وہ ووٹ دلوایا گیا ہے۔ باقی اپنے طور پہ یہ اپنے لوگوں کو جو ہے یہ نوٹسز دے رہے ہیں یا ان کو شو کاز نوٹس انہوں نے دیے ہیں، تو اب اس کے بعد جو کاروائی کریں گے اس کے بعد پھر اس صورتحال میں کلیئرٹی آئے گی۔ جی، آپ غالباً ترمیم کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ حامد خان جو سپریم کورٹ بائی الیکشنز کے ریزلٹ ہوئے ہیں، جس کا کل نتیجہ آیا ہے جہاں پہ حکومتی حمایت یافتہ گروپ آسما جہانگیر گروپ وہ کامیاب ہوا ہے، تو حامد خان وہاں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں بھی حکومت نے ووٹ خریدے ہیں، وزیر قانون پہ الزام لگا رہے ہیں وہ نام لے کے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ایجنسیز کو انوالو کر کے لوگوں کو پریشرائز کیا ہے اور اس طرح سے سپریم کورٹ بار کے الیکشنز جیتے ہیں۔ یعنی حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا برادری اور وہ وکلا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہے وہ وکیل ہیں، وہاں سے ان کو پریکٹس کی سند ہے، وہ جو ہے وہ اپنے انہوں نے ووٹ انہوں نے بیچے ہیں، انہوں نے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کا الزام آج تک یہاں پہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اور ہر سال جو ہے وہ لوگ ہارتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں، لیکن اس گھٹیا لیول پہ جا کے کسی نے بھی جو ہے وہ وکلا برادری کے اوپر اس قسم کی الزام تراشی نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ حامد خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ خود کو جو ہے وہ وکلا کے لیڈر جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ اس طرح سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں بھی اور ہیں بھی، لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اس شکست کو برداشت کرنے کی بجائے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا برادری نے ووٹ بیچے ہیں یا انڈر پریشر آ کے جو ہے وہ ووٹ دیے ہیں۔ وہاں پہ کون سی ایجنسی ہے جو وہاں پہ جا کے لوگوں کو جو ہے وہ پریشرائز کر سکتی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ خاص طور پہ ہمارے تعلق واسطہ
وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں بھی کچھ وکلا کو جو کہ ووٹرز تھے ان کو دھمکیاں ملی، ان کو پیسے دیے گئے، ان کو دیگر لالچیں دی گئیں کہ کسی کو جج بنا دیں گے، کسی کو کچھ بنا دیں گے، کسی کو اٹارنی جنرل بنا دیں گے، لالچ دی گئی، رشوت دی گئی۔ کوئٹہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے وکلا کو وہاں پہ آفرز دی گئیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ غلط ہے؟ کیونکہ ہر طرف سے الزامات لگ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان الزام لگا رہے ہیں، حامد انتہائی نہیں، یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، انتہائی جو ہے وہ افسوسناک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے جی اس وقت انہوں نے کیوں نہیں یہ بات کی؟ ٹھیک، جب الیکشن سے ایک دن پہلے یہ بات کیوں نہیں کی؟ جب الیکشن ووٹ کاسٹنگ کا وقت گزر گیا، کلوز ہو گیا، اس وقت انہوں نے کیوں بات نہیں کی؟ جب کاؤنٹ ہو رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے شور مچایا کہ جی ری کاؤنٹنگ کی جائے، جی ہم تو جیت رہے ہیں، اس وقت انہوں نے کیوں یہ بات نہیں کی؟ ٹھیک، اور جب ہار گئے ہیں، جب وکلا برادری نے ان کی شرپسندی کو، ان کے فتنے کو، ان کی افراتفری اور انارکی پہ مبنی سیاست کو ٹھیک، ریجیکٹ کیا ہے، ٹھیک، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر پریشر تھا۔ یہ تو انتہائی گھٹیا پن ہے کہ آدمی اپنی جو ہے وہ شکست کو تسلیم کرنے کی بجائے پوری برادری کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ وکلا میں اس قسم کا کوئی پریشر جو ہے وہ کارآمد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا ریئیکٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی وکلا برادری میں ہی اس قسم کی کوئی کوشش کرے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن رانا صاحب یہ ہر طرف سے الزامات لگ رہے ہیں، مولانا ووٹ خریدنے کے الزام لگا رہے ہیں، حامد خان لگا رہے ہیں، سپریم کورٹ بار کے الیکشنز میں لگ رہا ہے۔ اسی صورتحال میں آج جسٹس عطر من اللہ صاحب کا ایک اختلافی نوٹ آ گیا ہے۔ اب اس سوال کے میرے دو حصے ہوں گے، دو کمپوننٹس ہوں گے، رانا ثناء اللہ صاحب دونوں کا مہربانی کر کے جواب دیجیے گا، آپ چونکہ بڑے زبردست قانون دان بھی ہیں اور بہت ہی زبردست آپ سیاست دان بھی ہیں۔ تو عطر من اللہ صاحب نے ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست کوئی بھی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو کہ بنیادی حقوق سے متصادم ہو، اور اگر ایسی ہوتی ہے تو اس کو پھر عدالتیں ریویو کرتی ہیں۔ تو کیا یہ اشارہ ہے 26ویں ترمیم کی طرف، یا 26ویں ترمیم اس کے بعد خطرے میں پڑ سکتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں چیلنج ملٹیپل جگہوں سے یہ ہو رہی ہے؟ دوسرا، آپ نے ایک جگہ پہ انٹرویو میں کہا تھا کہ جسٹس منصور کو آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بننا چاہیے یا ان کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جسٹس منصور شاہ صاحب کے آئینی بینچ میں بننے کا یا ان کے سربراہ بننے کا، تو کیا جسٹس منصور یا جسٹس منیب آئینی بینچ کا حصہ ہوں؟ رانا صاحب، وہ عدالت ہو، وہ عدالت عالیہ ہو یا عدالت، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، اس کا دارجن بینچ ہو یا فل کورٹ بینچ ہو، اسے قانون اور آئین کے مطابق سے وہ آئین سے ماورا کوئی عدالت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اور آئین کو امینڈ کرنے اور لیجسلیشن قانون سازی کرنے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ آئین کے آرٹیکل 239 کو پڑھ لیا جائے، اس میں اگر یہ موجود ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی سے کرے، اسے کسی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کوئی عدالت اس کے اوپر کوئی فیصلہ، کوئی آبزرویشن جو ہے وہ نہیں دے سکتی۔ تو آئین سے ماورا جو کوئی بھی فیصلہ ہے، اقدام ہے، اس کے لیے تو پھر آرٹیکل 6 آئین میں موجود ہے۔ تو اس لیے آئین میں امینڈمنٹ جو پارلیمنٹ نے آئین کے مطابق، آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق جو کی ہے، اسے کسی جگہ پہ نہ کوئی چیلنج کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے متعلق جو ہے وہ کسی عدالت میں کوئی کوشچن جو ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آئین کا آرٹیکل 6 بھی موجود ہے۔ جی بالکل یہ موجود۔ بہت بڑا اور بہت اہم بیان دے رہے ہیں آپ، اور کیا آپ اپنے اس سے بیان پہ قائم ہیں کہ جسٹس منصور کو آئینی بینچ کا ہیڈ یا ان کو آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جسٹس منصور شاہ صاحب یا جسٹس منیب اختر بن سکتے ہیں، بننے چاہیے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی یہ رائے ہے۔ جی، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب دونوں بہت آنریبل ججز ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، آنیسٹ ہیں، اچھے جج اور اچھے انسان ہیں۔ میں ان کی بے پناہ عزت کرتا ہوں، ان کی قدر کرتا ہوں۔
اطہر من اللہ صاحب بھی بہت ہی فائن انسان اور بہت ہی جو ہے وہ قابل جج ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میری آبزرویشن ہے، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، میری آبزرویشن ہے کہ یہ جو پیچھے گروپنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، جی اس گروپنگ میں جس طرح کے بیانات دیے گئے ہیں، جس طرح سے میڈیا میں جو ہے وہ خط لکھے اور خط پہنچائے گئے ہیں، اور جس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف گفتگو ہوئی ہے، جن الفاظ سے ایک دوسرے کو مخاطب کیا گیا ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ اس گروپنگ میں جو معزز جج صاحبان براہ راست انوالو ہیں، انہیں آئینی بینچ کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری ایک رائے ہے، یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جو چاہے جس کو چاہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ بنا سکتا ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ میری رائے ہے کہ بدقسمتی سے اس میں کیا مجبوری تھی، کیا حالات ہوئے، لیکن جو معزز جج صاحبان اس یعنی سپریم کورٹ کی گروپنگ میں لیڈنگ رول میں رہے ہیں، لیڈنگ رول میں، انہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بننا چاہیے یا ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہوگا جی تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ وہی پھر جو ایک افسوسناک صورتحال ہم پیچھے دیکھتے رہے ہیں، وہی جو ہے نا پھر آگے کنٹینیو۔ تو یعنی کہ کیا اس صورت یہ میں میں بات ان دی انٹرسٹ آف ججز، اور میں انسٹیٹیوشن کہہ رہا ہوں جو میری رائے ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا اس سے حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ جسٹس منصور اگر آئینی بینچ کے سربراہ بن جاتے ہیں، 26ویں ترمیم چیلنج ہو چکی ہے، وہ ٹیک اپ ہو جاتی ہے، ترمیم رول بیک ہو جاتی ہے، حکومت کے لیے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ حکومت کو ایک بار پھر سے خطرہ ہے اکتوبر کا، نومبر کا، دسمبر کا؟ نہیں، میں ایسی کوئی توقع نہیں کرتا، ٹھیک، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے وہ ججز ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، اور انہیں آئین کا معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 239 کی بنیاد پہ جو ہے ان کے اوپر کوئی عدالت جو ہے وہ کویشچن ریز نہیں کر سکتی، وہ کوئی کسی عدالت میں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ان سے کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ وہ ماورائے آئین کو فیصلہ کریں گے یا 63A کے فیصلے کی طرح جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کر دیں گے، لیکن میرا یہ آبزرویشن ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جو ایک کنٹروورسی، جو ایک گروپنگ جو کہ انسٹیٹیوشن کے لیے انتہائی مضر ہے اور اس سے بڑا نقصان ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا رانا صاحب اس کو ذرا ریکارڈ پہ لے آئیے کہ کیا جسٹس منصور شاہ صاحب کے بارے میں کہیں اتفاق ہو گیا تھا، کیونکہ JUIFA کا یہ موقف ہے کہ جہاں تک کمیٹی تھی، کمیٹی سے پہلے دیگر معاملات میں جسٹس منصور شاہ صاحب کے نام پہ اتفاق ہو گیا تھا، لیکن جب اب کمیٹی میں بیٹھے جو ججز کی چیف جسٹس کی تعیناتی والی تھی، وہاں پہ صورتحال تبدیل ہو گئی، تو کیا جسٹس منصور کے نام پہ اتفاق پہلے سے موجود تھا، یا نون لیگ پہلے سے طے کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ جسٹس منصور کو بننے نہیں دینا چیف جسٹس پاکستان؟ نہیں دیکھیں، پہلے سے تو خیر کوئی بھی نہ کوئی طے تھا نہ کوئی لے کے بیٹھا تھا، اور جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کا تو میں حصہ نہیں تھا، اور اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ ان کیمرہ ہے، جی، تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات طے ہوئی تھی، اگر طے ہوئی تھی تو کسی نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ اچھا رانا صاحب، کچھ تھوڑا سا مزید سیاسی معاملات کی طرف، خواجہ آصف نے ایک تو ٹویٹ کر دی، انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کی رہائی ہونا، پھر دیگر معاملات ہونا، یہ سب لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے، کوئی معافی تلافی ہو رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہا ہے۔ آج گورنر KP نے بھی بیان دے دیا کہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہے، اس سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کے تحت ہوئی ہے؟ یہ ڈیل کس کے ساتھ ہوئی ہوگی؟ اور اگر کوئی ممکنہ ڈیل ہوئی ہے تو کیا نون لیگ کو، حکومت کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیل جو ہے اگر ہوئی ہے تو پھر یا تو عدالت سے ہوئی ہے، کیونکہ ضمانت وہ عدالت نے لی ہے، یا پھر حکومت سے ہوئی ہے، حکومت نے تو مخالفت کی ہے۔ اس روز بھی جو میری انفارمیشن ہے کہ جو وہاں پہ پبلک پروسیکیوٹر یعنی سرکاری وکیل تھے، تو انہوں نے تو مخالفت کیا ان کی بیل کی، تو اس لیے
میری انفارمیشن کے مطابق تو کوئی ایسی ڈیل ہمارے ساتھ یا حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بالکل نہیں ہوئی، نہ ہم کسی ڈیل کا حصہ ہیں. اور عدالت کے اوپر یہ الزام لگانا کہ جی عدالت نے ضمانت جو ہے وہ ڈیل کے نتیجے میں دی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو پھر ہم بعد میں اس بات کا رونا روتے ہیں کہ جی ہماری عدالتیں جو ہیں وہ 143ویں نمبر پہ چلے گئی ہے، 140 نمبر پہ چلے گئی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں خود ہی بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر یہ الزام نہیں لگانا چاہیے. لیکن رانا صاحب جہاں پر ڈیل ہوتی ہے، جن طاقتور لوگوں سے ہوتی ہے، کیا وہاں سے کچھ آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ نہیں، وہاں پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ بھی کوئی ایسے امکانات یا کوئی ایسے انڈیکیشنز میں نے تو نہیں محسوس کیے جب میں نے نہیں اس بارے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں کچھ اگر ہونا ہے تو وہ پھر بانی پی ٹی آئی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو بانی پی ٹی آئی تو آن ریکارڈ ہے ایک دن پہلے بھی کہ وہ تو نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے نہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور اور انٹر پروونشل کوارڈینیشن. تھینک یو ویری مچ سر. آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما سینیٹر حامد خان صاحب پروگرام میں موجود ہوں گے، ان سے ذرا بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے. پی ٹی آئی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما سینٹر ہیں اور نہ صرف سیاستدان ہیں بلکہ بڑے بہترین قانون دان بھی ہیں، ملک کے مشہور و معروف سینٹر حامد خان صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. السلام علیکم حامد خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کا رزلٹ آیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ ریفرینڈم ہے وکیلوں کی طرف سے، وکلا برادری کی طرف سے، کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنا ایک ورڈکٹ دے دیا ہے کہ اب کوئی وکلا تحریک بھی نہیں چل سکتی. وکیل اب راضی ہیں 26ویں ترمیم کے حوالے سے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ بالکل جو تھا ایک سارٹ آف ریفرینڈم ضرور تھا. اس میں گڑبڑ بہت کی ہے موجودہ حکومت نے، اور اس نے ہر طرح کا پیسہ، ہر طرح کا انفلوئنس پھینکنے کی کوشش کی ہے. اچھا. اس کے باوجود بھی یہ 3 وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ان کے ہارے ہیں، ہمارے جیتے ہیں. سیکرٹری، جنرل سیکرٹری ہمارا الیکٹ ہوا ہے، فائنانس سیکرٹری الیکٹ ہوا ہے، ایگزیکٹو ممبرز الیکٹ ہوئے. اب صدر کے الیکشن میں انہوں نے انتہا کی دھاندلی کی ہے. ہر دوسرے بندے کو انہوں نے جھانسا یہاں لاہور میں دینے کی، تمہیں جج بنا دیں گے، تمہیں ایڈوکیٹ جنرل کے آفس میں لگا دیں گے. اتنا میں نے اس قسم کا الیکشن وکلا میں نہیں دیکھا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے 8 فروری کا الیکشن تھا، تو اس قسم کا کوئی الیکشن بننے جا رہا ہے. کیونکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے 8 فروری کے، یہی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے لگنے والے لوگ ہیں. یہی اس گروپ کا ہیڈ جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ ہے، اور وہ سارا کام سرکاری پیسوں سے پھینکے جا رہے ہیں ہر طرف. لیکن یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک بار ایسوسی ایشن ہے پاکستان کی. اس میں چونکہ لمیٹڈ ووٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس کا، اس میں مینیپولیشن بہت ہو جاتی. یہ اصل پتہ چلے گا ہائی کورٹ بار کے الیکشنز میں، جہاں پر یہ تحریک چل رہی ہے. اس وقت ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور کی بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی اس میں ہے، پشاور ہائی کورٹ بار بھی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ بار بھی ہے، کراچی بار بھی ہے. اس لیے آل میجر بار ایسوسی ایشن دی ہائی کورٹ لیول وہ سب ہمارے ساتھ ہیں اور اس تحریک کے ساتھ ہیں اور تحریک میں شامل ہیں اور رہیں گی. حامد خان صاحب، یہ آپ نے بہت بڑا الزام لگایا کہ حکومت پیسہ استعمال کر رہی ہے، انفلوئنس استعمال کر رہی ہے. وزیر قانون پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں. تو کیا یہ براہ راست، میں ایک بار پھر وضاحت آپ سے لینا چاہوں گی کہ آپ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پہ الزام لگا رہے ہیں یا حکومت نے کہیں اور سے، کسی اور جگہ سے یہ پیسہ استعمال کیا؟ اور کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وکلا کے الیکشنز میں، بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں اس طرح سے ہوا ہو؟ پھر ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ آسما جہانگیر گروپ کی ایک وننگ سٹریک رہی ہے. تو کیا یہ اس کا شاخسانہ نہیں ہے؟ ان کی جو وکٹری ہے، یہ آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وزیر قانون نے، حکومت نے پیسہ، انفلوئنس، دیگر چیزیں استعمال کی ہیں، خود کی ہیں یا کہیں اور سے استعمال ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ یہاں انٹیلیجنس ایجنسیز کی بڑی سخت انٹرفیرنس تھی. اور یہ جو
जो जिस ग्रुप का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो उनको तो फौत हुए 6 साल हो चुके हैं और उनका नाम इस्तेमाल हुआ है। बाकी जो लोग इस चक्कर में पले हैं वो सारी हुकूमतों के पैसों के साथ ये सिलसिले करते रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके साथ हर चीज जो है वो करते रहे हैं। और मैं वो जिसको आप जिक्र कर रहे हैं वो उनकी क्रेडिबिलिटी जरा वकला में पता कर लें कि वो क्या उनके बारे में लोग कहते हैं। मैं उससे ज्यादा उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहूंगा जिसका आपने जिक्र किया है। फलां वजीर है, मैं वजीर नहीं मानता उसको। ठीक है सेनेटर हामिद खान साहब, लेकिन मैं ये मजीद जानना चाह रही हूँ कि इससे पहले जो अभी 26वीं तरमीम हुई, इल्ज़ाम लगा, सबूत अभी तक नहीं आए कि जी MNAs को ख़रीदा गया। मौलाना फजल रहमान ने आज इल्ज़ाम लगा दिया कि हुकूमत ने 11 वोट ख़रीदे। सेनेट के इलेक्शन जब भी होते हैं हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि जी वहाँ पे वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, सबूत आज तक सामने नहीं आए। तो जो वकला के इलेक्शंस हैं, बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस हैं, क्या ये पहली बार हुआ है कि आप इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इनके इन इल्ज़ामात के सबूत भी तो होंगे ना यकीनन? यही तौर पर सबूत जहाँ ऐसे जो खामोशी से पैसा दिया जाता है वो कभी पैसा लेने वाला बताता तो नहीं कि मुझे पैसा दिया गया। ये तो हमारे चूंकि एक लिमिटेड सी कम्युनिटी है, बात एकदम बाहर निकल जाती है कि ये वहाँ ज़ेरा असगर खान क्या हुआ है, बन्नू में क्या हुआ है, सखर में क्या हुआ, हम फौरन पता चल जाता है। हमें तो सोर्सेज अंदर से बताती हैं, पब्लिकली तो नहीं डिक्लेयर करेंगे, ना ही हमने कोई किसी को एविडेंस के लिए लेके आना है। बात यह है कई चीजें बड़ी क्लियर होती हैं कि किस तरह होती हैं, किस तरह मैनिपुलेट की जाती हैं। इसमें हुकूमत का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था इसलिए कि वो 26वीं तरमीम को बचाने के लिए हर तरह का दाव पेश लगा रही है, लोगों को थ्रेटन कर रही थी। वहां पर मुझे कोयटा का पता चला है कोई 20-25 वकीलों को घरों में टेलीफोन किए कि आपने वोट डालने नहीं आया आने, और वो बेचारे नहीं जा सके। ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। लेकिन अफसोस ये है कि जो वकीलों के इलेक्शंस जो हम बदतरीन वक्तों में, मुझे याद है ज़ियाउल हक के ज़माने में मैं खुद कंटेस्ट करता रहा हूँ, उसके अलावा मुशर्रफ के ज़माने में, उससे पहले इवन अय्यूब खान के ज़माने में, ये कभी नहीं सुना था कि कभी बाहर के इलेक्शंस में हुकूमतें इंटरफेयर करती हैं, चाहे वो कितनी भी जालिम हुकूमतें क्यों ना हो। पहली दफा हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स लाए जाते हैं, उन पर पैसे खर्च किए जाते हैं, और बल्कि ये ग्रुप भी एक तरह से लॉन्च किया गया था क्योंकि ये तो पुराने बार पॉलिटिक्स में थे नहीं, तो उसमें भी बहुत उस जमाने में पैसे वैसे फेंके गए थे। ये कुछ सालों से ये सिलसिला चल रहा है। वो विनिंग स्ट्रीक की आप बात करते हैं ना, किस तरह से विनिंग स्ट्रीक होती है वो हम जानते हैं। देखो दूसरी जो छोटी बार एसोसिएशन जो हाई कोर्ट बार है वहां तो ये बेहतर हमसे हारते हैं, यहाँ पर कैसे सुप्रीम कोर्ट बार में ये चक्कर चल जाता है, पाकिस्तान बार काउंसिल में कैसे पैसे चल जाते हैं। सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज्यादातर हमारे पास है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हम जीतते हैं, और जो असल पॉपुलर बार एसोसिएशन जहाँ 20-20 हजार वकील वोट डालते हैं, वाले जहाँ लिमिटेड वोट है वहां पर मैनिपुलेट करना चीजों को बहुत आसान हो जाता है। वहाँ पैसा भी आसानी से, दबाव भी, लालच भी, ओहदे का भी आसानी से चल जाता है। तो ये एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ऐसी सिचुएशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर इस किस्म के प्रेशर्स। हम कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस बिल्कुल ठीक होते हैं, उसमें वैसे भी बायोमेट्रिक्स के साथ होने शुरू हो गए। डिमांड है वकला की कि आप सुप्रीम कोर्ट बार के भी बायोमेट्रिक्स से कराएं, इनमें से बहुत सारे रिजल्ट मुख्तलिफ होंगे। हामिद खान साहब, आप बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इन इल्ज़ामात के सबूत फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ मज़ीद सवाल भी आपसे करने हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। सेनेटर हामिद खान साहब से मज़ीद सवाल आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सवाल कर रहे हैं सेनेटर हामिद खान साहब से। हामिद खान साहब, मुझे आपसे कुछ एंटायरली पॉलिटिकल भी एक सवाल करना है, खासतौर पे जस्टिस अतर मिनल्ला का जो एक डिसेंटिंग नोट आया है उसके हवाले से रिगार्डिंग कुड दैट बी रिगार्डिंग 26 अमेंडमेंट। लेकिन उससे पहले ये सवाल कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, जिस तरह आपने भी तस्लीम किया, मैंने कहा उसको गुजारिश की कि 26वीं आईनी तरमीम के बारे में रेफरेंडम था, आपने उससे एग्री किया। इस पे ये सिर्फ ना एक
एसोसिएशन के, बार एसोसिएशन के इलेक्शन थे, बल्कि पीटीआई पॉलिटिकली भी इनके ऊपर बैंक कर रही थी अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए कि इलेक्शंस में हामिद खान का ग्रुप जीत जाएगा तो यहाँ से मजीद सियासत में आसानी हो जाएगी, वकला तहरीक लॉन्च हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा बन जाएगी। सो सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शंस के हारने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल नैरेटिव को भी नुकसान पहुंचा। आप दो चीजों को मिक्सअप कर रही हैं। वकला मूवमेंट का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं और पीटीआई के वकला मूवमेंट से कोई ताल्लुक। मैंने हमेशा कहा, मेरा जब वकीलों वाली मूवमेंट से मेरा बतौर वकील के ताल्लुक है। ये ग्रुप जो है प्रोफेशनल ग्रुप, इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है और हर जगह हमने पब्लिकली कहा है। इन्होंने गवर्नमेंट और दूसरा जो ग्रुप है जो भी अपने नाम के साथ लगाते हैं वो मिक्सअप है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के ऑफिस होल्डर मौजूद है बाकायदा, तो वो एक और चीज है। इसलिए भाई प्लीज मिक्सअप ना करें। कोई पीटीआई का इस इलेक्शन के रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्योरली वकला की सियासत का मामला है और ये जानबूझ के किया जाता है हुकूमत की तरफ से कि इसको, क्योंकि मैं पीटीआई का मेंबर हूँ, फाउंडिंग मेंबर हूँ, तो मुझे किसी न किसी तरह से पीटीआई को इसमें लाने की कोशिश की या पीटीआई के खिलाफ जो कोई खिलाफ फीलिंग्स हैं उसको इस्तेमाल किया जाए, ऐसी कोई बात। वकला मूवमेंट का कोई ताल्लुक पीटीआई से नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। वकला मूवमेंट इशू पर है और वो इशू क्या है कि हम आइन की जो इसने बर्बादी कर दी है 26वीं तरमीम, ये हमें एक्सेप्टेबल है कौम के लिए, वकला के लिए और जुडिशल कम्युनिटी के लिए, जुडिशल सिस्टम के लिए। ये क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। जो लोग इस मूवमेंट में मेरे साथ शामिल है उनमें से कौन है पीटीआई का? ना मुनीर मलिक का कोई ताल्लुक पीटीआई से, ना अली अहमद कुर्द का कोई ताल्लुक पीटीआई से, ना सलाहुद्दीन का कोई ताल्लुक पीटीआई से, ना जो लाहौर हाईकोर्ट बार का सदर है, जो पेशावर हाईकोर्ट बार का सदर है, ये दोनों का ताल्लुक अगर कुछ है तो जमात इस्लामी से शायद हो, लेकिन पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। और इसी तरह से जो बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार का सदर है उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। कराची बार एसोसिएशन के सदर का कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसको मिक्स अप ना करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे अतर बिन अल्लाह साहब के हवाले से, जो उन्होंने आज एक डिसेंटिंग नोट लिखा है और वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी कानून साजी रियासत नहीं कर सकती जो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हो। तो आप समझते हैं कि जैसे अतर बिन अल्लाह साहब का ये जो एक डिसेंटिंग नोट आया है उसका ये हिस्सा एक ऐसे वक्त में कि जब 26th अमेंडमेंट भी चैलेंज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये उस बारे में है क्योंकि 26वीं तरमीम को जो चैलेंज किया गया है ये कह के कि ये आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है, तो क्या 26वीं तरमीम बुनियादी हुकूक से भी मुतसादिम है और क्या उस पे लागू हो सकता है जैसे अतर बिन अल्लाह साहब का ये डिसेंटिंग नोट? देखिए, वो एक डिसेंटिंग नोट इस खास सूरत हाल में है। मैं एग्री करता हूँ जो उन्होंने बात कही है। बात ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीजें होती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में एक पार्लियामेंट्री निजाम है हमारा, उसके दूसरा हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तीसरा सेपरेशन ऑफ पावर्स है, चौथा फंडामेंटल राइट्स हैं जो लोगों की किसी तौर पे नहीं ले सकते। इसलिए ये, और उसके अलावा एक दो और भी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आईनी अगर किसी तरह भी लोगों के बुनियादी हकूक सल्ब होते हैं आइन के तहत, तो उस सूरत में मैं समझता हूँ आइन की वो जो अमेंडमेंट है वो बुनियादी तौर पर एक स्ट्रक्चर के खिलाफ और इनवैलिड, जिसको हम कहते हैं इनवैलिड तरमीम होगी। जिस तरह से बाकी जो तरमीम की गई हैं जिसका मकसद ये था कि पार्लियामेंट की मुदाखलतें, एग्जेक्टिव की मुदाखलतें हर जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मैटर्स में की लाई जाए, वो भी बिल्कुल गैर आईनी चीजें हैं। ये खैर वक्त आएगा तो फैसला होगा कि क्या क्या कुछ इसमें गैर आईनी है 26वीं तरमीम में। मैं इस वक्त सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये तरमीम जो है ये पाकिस्तान के आइन की हर तरह से धज्जियां बखेर रही है। इससे हमारे बुनियादी हकूक सबके इफेक्ट हो गए क्योंकि अदालतों के इख्तियारात कम हुए। बुनियादी हकूक को कौन प्रोटेक्ट करता है? सिर्फ लिख देने से तो बुनियादी हकूक नहीं मिल जाते। जब तक के हाई कोर्ट के आर्टिकल 199 के इख्तियारात मुकम्मल तौर पर हाई कोर्ट को अवेलेबल ना हो, उसके और इसी तरह आर्टिकल 184 के इख्तियारात पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास ना हो, तब तक लोगों के बुनियादी हकूक की का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। तो लिहाजा इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जो फंडामेंटल राइट्स बहुत
क्लोजली कनेक्टेड चीजें हैं। और इसी तरह सेपरेशन ऑफ पावर्स के एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करना कि अदलिया के मामलात में पार्लियामेंट को दाखिल करना और पार्लियामेंट के मामलात में अदलिया ठीक। या एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट और जुडिशरी के मामलात में मुदाखलत करना, वो भी ठीक। सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। तो हर तरह से अगर आप किसी भी क्राइटेरिया पे देखें तो ये जो 26वीं तरमीम है, ये इसने सारे आइन का ढांचा बदल के रख दिया है। और आइन जिन बुनियादी मकासद के लिए जो आइन बनाया जाता है, जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों का, उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हामिद खान साहब प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। ये था आज का प्रोग्राम। ऑन टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।